رمضان کا استقبال کرنا بذات خود ایک اہمیت کا حامل ہے. اس کو ویلکم کرنا، اس کے آداب بجا لانا، اس کا روزہ رکھنا کتنا اہم ہے کہ رجب کا چاند نظر آتا تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے میرے معبود حقیقی، ہمارے رجب میں اور ہمارے شعبان میں برکتیں نازل فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا. اللہ اکبر، اللہ. یہ اتنا بڑا انعام ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اس تک پہنچنے کی دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے اسلاف نے پھر اس سے سبق سیکھا، اس کو حاصل کیا. تو وہ 6 مہینے رمضان کا انتظار کرتے تھے اللہ. اور پھر رمضان گزار کے اگلے 5-6 مہینے ان کے اثرات کو سمیٹنے کی کوشش کرتے تھے اور وہ پریکٹس میں لانے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ایک جہت تو اس کی یہ ہے. دوسری جہت یہ ہے کہ یہ بڑا پیوریفیکیشن کا مہینہ ہے، پیوریفائی کرتا ہے، پاک کرتا ہے. طہارت جسم کی بھی نصیب ہوتی ہے اور روح کی بھی نصیب ہوتی ہے، کثافتیں زائل ہوتی ہیں. سبحان. آج ساری جو میڈیکل سائنس ہے انسانوں کو اس طرف لا رہی ہے کہ آپ فاسٹنگ کریں اور اس طرح کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں. آپ اگر ایک مسلمان سنت طریقے کے مطابق روزہ رکھ لینا، اس کے جسم کی صرف کثافتیں زائل نہیں ہوتی، روزے کی پاکیزگی کی وجہ سے اس کے باطن اور روح کی کثافتیں بھی زائل ہو جاتی ہیں. سبحان اللہ. اور وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مظہر بن جاتا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کہ جو یہ مہینہ پا لے پھر اس میں اپنا تزکیہ کر لے تو وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، اگلی دنیا میں بھی واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور جو یہ ایسا ماحول ملنے کے باوجود بھی نہ کر سکے تو پھر ظاہر ہے اس کی نفس کی دسیسہ کاریوں کو وہ شکار ہو گیا اور وہ پھر خائب و خاسر ہی ہوگا. 2 جہتیں. جی. تیسری جہت اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا اخلاق پر اثر پڑتا ہے، عادتوں کی غلامی سے چھٹکارا ملتا ہے. دیکھیں نا، روزے کی حالت میں حلال چیزیں بھی ممنوع ہیں. جب بندہ حلال امور پر پابندی بھی برداشت کر سکتا ہے اور 30 دن برداشت کر سکتا ہے تو اس کے لیے حرام اشیاء سے بچنا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے پھر. اور جو آدمی کسی عادت میں مبتلا ہو چکا ہے، کسی لت میں مبتلا ہو چکا ہے، وہ صرف 30 مہینے کے سنت کے مطابق روزے رکھ لے اخلاص کے ساتھ، اس کو عادتوں کی غلامی سے نجات مل جائے گی. سبحان. تو اس کی کئی جہتیں ہیں، جیسے جیسے پھر ہم آگے بڑھیں گے تو مزید چیزیں بھی پھر انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ یہ کیا خوبصورت لمحات ہوتے ہیں کہ ایک عام انسان وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ سو بھی رہا ہے تو عبادت ہے، وہ کھا بھی رہا ہے تو عبادت ہے، ایک ایک لمحہ اس کا وہ عبادت میں گزرا ہے. اور یعنی ہر ساتھ، اور یہ بھی کہ اس کا ایک دن کا جو روزہ ہے وہ ساری عمر بھی ہم اگر اس کے علاوہ روزے رکھ لیں تو اس کا مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا. اتنا انعام، اتنی برکت اس کے ایک ایک دن میں ہے. جی ایسے اس کی بھی کئی پرتیں ہیں. مثلاً اس میں ایک جہت اس کی یہ ہے کہ بندہ ایک خیر سے دوسری خیر کی طرف منتقل ہو رہا ہوتا ہے رمضان کے دنوں میں خصوصی طور پر. مثلاً دیکھیں، سب سے پہلے اس سحری کے لیے وہ اٹھا ہے، اگر سحری کی ہے، سحری سے ہم شروع کرتے. سحری کی اس نے، خیر ہے، حضور نے فرمایا سحری میں برکت ہے، اسے ضرور کرو. پھر نماز پڑھی اس نے، پھر تلاوت کی، پھر اپنے جاب کرنے چلا گیا تو روزے کے اثرات ہیں. ہوش و حواس کے ساتھ روزہ رکھا ہے اس نے، تو میں دیکھ تو نہیں رہا، کھانے پینے سے گریز کر رہا ہے، صرف اس شعور کے ساتھ کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. پھر اس کے بعد ظہر کی نماز اس نے پڑھی، پھر ریسٹ اگر کرنا چاہے ریسٹ کیا، پھر اٹھا، پھر تلاوت میں شروع ہو گیا، پھر مغرب اس نے پڑھی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں سبحان اللہ افطاری کی، جو بہت پسندیدہ ہے اور اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں اور مستجاب ہوتی ہیں اور بندہ جو ہے وہ مستجاب الدعوات کے درجے پر ہوتا ہے. پھر اگلی خیر کی طرف عشاء پڑھی تو ساتھ تراویح شروع ہو گئی، پھر ریسٹ کیا تھوڑا، پھر تہجد کے لیے اٹھ کھڑا ہوا. مسلسل خیر ہے. پھر پہلا عشرہ رحمت ہے، پھر مغفرت ہے، پھر نجات ہے، پھر اس میں عشرہ نجات کے اندر جو ہے وہ لیلۃ القدر آ گئی، ختم قرآن. یہ ایک خیر کا سفر ہے جو مسلسل آدمی کر رہا ہوتا ہے. ایک دوسرا یہ کہ جو صحبت ہوتی ہے نا جی، صحبت کا جو اثر ہے نا وہ بہت قیمتی ہوتا ہے.
صحبت کی وجہ سے ہی سیابی بنتا ہے، بے شک، عبادت کی وجہ سے تو نہیں بنتا۔ تو اس مہینے میں نیکوں کی صحبت میسر آتی ہے، ماحول نیک کر دیا جاتا ہے، ہر طرف خیر، ہر طرف نماز، ہر طرف روزہ، ہر طرف افطاری، ہر طرف صدقات، ہر طرف پورا ماحول ہے نا، جی جی، جو اس ماحول کو حاصل کرنے کے باوجود بھی اپنے آپ کو نہ سدھار سکے۔ اوئے ہوئے ہوئے، لیکن بندہ کچھ کام کرتے ہوئے نا شرمندگی ہوتی ہے، میں پہلے تو نہیں آیا، اب جاؤں گا تو لوگ، اب تو سارے آ رہے ہیں، اب تو سارے چلے جا رہے ہیں، اب تو بچے بھی، بوڑھے بھی، بزرگ بھی، جوان بھی، یہ ایک پہلو جو ہے نا آدمی کو اٹھا دیتا ہے۔ اور پھر اس میں سچی بات یہ ہے جی جی، کہ ایک روزے کی قضا جو ہے وہ پورا زمانہ روزے رکھتا رہے تو نہیں دے سکتا۔ بے شک، کیوں کہ پورے کا پورا سینیریو چینج کر کے، ماحول دے کے، تیرے حجابات شرم کے دور کر کے، تیرے لیے آسانیاں پیدا کر کے، اور پھر یہ صرف نہیں، یہ نہیں، پھر دعائیں مستجاب کرنے کے لمحات رکھے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ نے کہ روزہ میرے لیے، اس کی جزا میں ہوں۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اس سے اللہ، بڑی سعادت کیا ہو اللہ سکتی ہے؟ اکبر، اللہ، جس کو رب مل جائے، جس کو رب مل جائے۔ اوئے ہوئے، وہ سلطان محمود غزنوی کا سنا ہے نا، وہ ایاز کے بارے میں آتا ہے، مال و دولت آیا تو اس نے کہا جی ڈھیر کر دیا، پھیلا دیا، اور کہا جس نے لینا ہے لے لے، سب نے لے لیا۔ ایاز کھڑا رہا تو اس نے کہا آپ نے نہیں لیا، تو وہ آیا اور اس نے محمود کے سر پہ ہاتھ رکھا، اس نے کہا جس کا سلطان ہے اسے مال کی کیا ضرورت ہے، تو جس کا رب ہو جائے۔ اوئے اس سے ہوئے، بڑا سبحان ضرورت اللہ، کیا بات، کیا